الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر آدمی روڈ پر چلتا ہے اور روڈ کو استعمال میں لاتا ہے۔ پیدل بھی ہم چلتے ہیں اور ڈرائیونگ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں اور روڈ کو بہرحال استعمال کرتے ہیں۔ روڈ ایک انسان کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر بھی اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ کیسے روڈ پہ چلنا چاہیے اور روڈ کے کیا آداب ہو سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام چونکہ نیکیوں کے رسیا تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں، ہم تو بیٹھتے ہی ہیں، اس کے بغیر ہم سے رہا نہیں جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم راستے میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستوں کو ان کا حق دو، فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، ٹھیک ہے راستے میں بیٹھ سکتے ہو لیکن راستوں کے حق جو ہیں وہ ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ راستوں کے کیا حقوق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، غض البصر، نگاہیں نیچی رکھنا، وکف الاذی، گزرنے والوں کو کسی بھی طریقے سے تکلیف نہ پہنچانا، ورد السلام، اور سلام کا جواب دینا، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تنبیہ کی کہ راستے میں مت بیٹھو، لیکن جب صحابہ نے کہا کہ یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں اور باتیں کیا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستوں کے حقوق جو ہیں انہیں تمہیں ادا کرنے ہوں گے، اور راستوں کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ نظریں نیچی رکھو۔ بہت سارے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، عورتیں بھی گزرتی ہیں، تو گزرتے ہوئے میں اگر ہم نظریں اوپر رکھیں گے، نظر بازی کریں گے تو یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ تنبیہ کی ہے کہ پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو، پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں۔ مطلب پہلی نظر اگر اتفاقاً پڑ جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر کے دوسری نظر نہیں ڈالنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا نامحرم عورتوں کو دیکھنا ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ لوگوں سے تکلیف کو دور کرو۔ راستے میں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی چیز ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی ہے، تو ایک مسلمان کی شان اور پہچان یہ ہونی چاہیے کہ راستے سے تکلیف پہنچانے والی چیزوں کو دور کر دے۔ سب سے اعلیٰ ترین جو ایمان کا درجہ ہے وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادنیٰ ترین درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے۔ اماطۃ الاذی عن طریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے۔ یعنی ہم راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں کانٹا دیکھا، راستے میں اینٹ پتھر دیکھا، ہم نے اس کو کنارے کر دیا، اس کا کتنا اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں بیان فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے پر پڑا ہوا ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، تو ایک آدمی نے اسے کاٹ دیا، چنانچہ اس عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل ہوا۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا یہ بہت اہم کام ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص کے اسلام قبول کرنے کا یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کسی مسلمان دوست کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں موٹر سائیکل اس مسلمان دوست نے روکا کیونکہ وہی ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور راستے میں ایک اینٹ تھی، اس اینٹ کو کنارے کر دیا۔ اس کا جو دوست غیر مسلم تھا
اس نے جب اپنے دوست کو ڈرائیونگ روکتے ہوئے اور اس اینٹ کو راستے سے دور کرتے ہوئے دیکھا تو غصے سے کہا کہ تم نے یہاں پہ گاڑی کیوں روکی؟ کیا ضرورت تھی کہ تم وہاں سے اس اینٹ کو دور کرتے؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پہ ہمیں ابھارا ہے۔ یہ بات سننا تھا کہ اس نے اسلام کی بیوٹیز کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے جو اسلامی کام ہوتے ہیں ان کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ راستہ اگر کوئی آدمی ہم سے پوچھ رہا ہے تو اسے راستہ بتا دینا چاہیے اور پیار اور محبت سے راستہ بتانا چاہیے۔ کسی کو مدد کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ راستہ چلتے پھرتے کوئی چیز کھانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ چلتے پھرتے ہم کھانا کھائیں۔ راستوں میں اگر سایہ دار درخت ہے تو اس کے نیچے گندگی پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم روڈ پہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو ڈرائیونگ کرتے ہوئے اگر اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو ہم حادثے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھار جان بھی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی روڈ پر تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے حادثہ ہوا اور اس کی موت ہو گئی تو یہ اسلام کی نظر میں خودکشی شمار کی جائے گی، سوسائڈ کرنا شمار کیا جائے گا، کیونکہ اس نے رفتار سے زیادہ میں گاڑی چلائی تھی۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اسی لیے ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان کو فالو کرنا دراصل اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا ہے، اور ان کی مخالفت دراصل شریعت کی مخالفت ہے۔ گویا کہ اگر ریڈ لائن پہ ہم آتے ہیں اور اس کا پاس و لحاظ نہیں کرتے تو گویا کہ ہم شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہم ایک فرض کو پامال کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں گناہگار ٹھہر رہے ہیں۔ اگر ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو اس بیچ ڈرائیونگ کے جو رول ہیں انہیں ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اس پر اسلام ہمیں ابھارتا ہے، جیسے بیلٹ باندھنا ہے، جیسے موبائل فون استعمال نہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے تعلیمات ہیں تاکہ ان کے ذریعہ ہماری حفاظت ہو سکے۔ بہرکیف روڈ استعمال کرتے ہوئے روڈ کے جو آداب ہیں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان آداب کا خیال رکھتے ہیں تو حقیقت میں ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔